بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ اسلام چینل۔ محترم عزیز دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو سلطان سلیم اول کے متعلق۔ ناظرین محترم، سلطان سلیم کو تخت اور سلطنت کے چھین جانے کا اب کوئی خطرہ نہیں رہا، کیونکہ بھائی اور بھتیجے ابدی نیند سو چکے تھے۔ یورپ ابھی تک اس سوچ میں تھا کہ دیکھیں یہ نیا سلطان ہمارے سر کیا مصیبت لاتا ہے، لیکن سلطان سلیم نے یورپی ممالک سے صلح کی شرائط پر دستخط کیے۔ سلطان سلیم کا ارادہ مشرقی طاقتوں کو کچلنے کا تھا۔ اس سے پہلے کہ سلطان سلیم کا مملوک سے لڑائی کا حال بیان کیا جائے، بہتر ہے کہ مختصر طور پر مملوکوں کے بارے میں جانا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر اور شام کے حاکم تھے، ایک عظیم سلطان، اسلام کا پاسبان، صلیبی جنگجو کا فاتح، بیت المقدس کو آزادی دلانے والا مجاہد صلاح الدین ایوبی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد ان کے بھائی ملک العدل جانشین تھے۔ ملک العدل کے بعد بھی ایوبی خاندان نے ان علاقوں پر حکومت کی۔ اس بات میں بالکل بھی شک نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا قابل نہیں تھا۔ خاندان ایوبیہ کے 7ویں سلطان ملک الصالح نے مصر میں غلاموں کی ایک فوج بنائی۔ ان غلاموں کی فوج کو مملوکی فوج کہا جاتا ہے۔ بہت جلد اس فوج نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ یوں ایوبی سلطنت کے خاتمے پر مملوک سلطنت مصر کی بنیاد پڑی۔ مملوک اول دور میں بہت بڑے جنگجو ثابت ہوئے۔ ان کا پہلا حکمران شجر الدار تھا، جو چند ماہ بعد ہی معزول ہو گیا۔ اعزاز الدین ایبک دوسرا حکمران تھا۔ مملوک خاندان کو خاندان غلاماں بھی کہا جاتا ہے۔ خاندان غلاماں مصر کے علاوہ وہ ہندوستان میں تھا۔ سلطان قطب الدین ایبک پہلے غلام تھے جو ہندوستان کے بادشاہ بنے۔ ان کے بعد انہوں نے اپنے غلام التمش کو جانشین بنایا۔ التمش نے اپنے بعد کسی غلام کو مقرر نہیں کیا، بلکہ اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ کو اپنا تخت سونپا۔ یوں التمش کا خاندان حکومت کرتا رہا، مگر مصر میں ایسا نہیں ہوا۔ وہاں ایک بادشاہ کے مرنے کے بعد غلام قابل جرنیل کو بادشاہ بنا دیا جاتا۔ مملوکوں نے فرانس کے حملے کو ناکام بنایا۔ مملوکوں کے تیسرے سلطان رکن الدین بیبرس نے منگولوں کو عبرتناک شکستیں دیں۔ یہ ان کے وہ کارنامے ہیں جن کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ سلطان بیبرس بھی غلاموں کی منڈی میں چند کوڑیوں کے عضو فروخت ہوئے اور اپنی قابلیت کے سبب مملوکی تخت تک پہنچے۔ سلطان سلیم کے دور تک مصر میں مملوکوں کی حکومت تھی، البتہ خلیفہ اس وقت عباسی تھا۔ مملوکوں اور سلجوکیوں نے طاقت ہاتھ میں آنے کے باوجود عباسی خلافت کو برقرار رہنے دیا۔ عباسی خلیفہ مملوکوں کی حفاظت میں مصر ہی میں رہتے تھے۔ مملوکی سلطنت کی بنیاد 1250 عیسوی میں پڑی تھی اور 1299 عیسوی میں عثمانی سلطنت وجود میں آئی۔ مملوک مصر و شام کے علاوہ حجاز، مکہ، مدینہ کے بھی خادم تھے۔ اول دور میں مملوکوں اور عثمانیوں کے درمیان کوئی چب کلش نہیں ہوئی۔ دونوں کے درمیان کوئی خلش اور اختلاف نہیں تھا، لیکن سلطان محمد فاتح کی وفات کے بعد سلطان بایزید دوم سلطان بنے تو بایزید کے باغی بیٹے شہزادہ جمشید شکست کھا کر مصر پہنچے تو عثمانیوں کے ساتھ پہلی دفعہ مملوکوں کے تعلق خراب ہوئے۔ اس صورتحال میں عثمانیوں کی جنگ بھی مملوکوں کے ساتھ ہوئی اور عثمانیوں کو نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ سلطان سلیم مملوکوں سے لڑنے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ اس کے ہم عقیدہ اور ہم مذہب تھے، مگر چند وجوہات ایسی تھیں کہ اب مملوک سلطنت اور عثمانی سلطنت کا ایک ہو جانے کا وقت آ گیا تھا۔ سلطان سلیم کے دور میں مملوکوں کا حاکم قانصو غورکر ہیں۔ سلطان سلیم کے مملوک سلطنت کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے ہی شام کے سرحدی علاقوں حلب وغیرہ میں ایک زبردست فوج مقرر کر دی تھی۔
خلافت عباسیہ کے مصر میں منتقل ہونے کے بعد اسلام کی متحدہ سیاسی قوت ختم ہو گئی تھی۔ خلیفہ برائے نام رہ چکا تھا، مسلمان اس کی بیعت میں متحد نہیں تھے۔ اس زمن میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ ایک مضبوط اور طاقتور حکمران ہونا چاہیے۔ مملوکی سلطان کانسو غوری بعض ایسے امراء کی طرف داری کرنے لگا تھا جو سلطان سلیم کے خلاف تھے۔ وہ سلطان سلیم سے بھاگ کر آئے تھے۔ مملوکی ارکان سلطنت نے ان امراء کو سلطان سلیم کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کرنا شروع کیا۔ مملوکوں نے شکست خوردہ شاہ اسماعیل صفوی سے بھی اپنی ہمدردیاں ظاہر کی۔ سلطان سلیم جیسے تندخو انسان کے لیے یہ چیز ناقابل برداشت تھی۔ ایشیائے کوچک کے جنوب مشرقی علاقوں اور شام کے شمالی علاقے میں دونوں سلطنتوں کے درمیان کچھ سرحدی تنازعات پیدا ہوئے۔ اس علاقے میں کئی بستیاں بکھری ہوئی تھیں اور کئی قبائل تھے جو دولت عثمانیہ اور دولت مملوکیہ میں ادھر ادھر ہوتے رہتے۔ ان کا دونوں طرف جھولنا بے چینی کا سبب بن رہا تھا۔ سلطان سلیم نے ان روز کے جھگڑے ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور ان علاقوں کو اپنی حدود میں مملوکی سلطنت کا مصر شام کے علاقوں میں ظلم و ستم بڑھتا چلا گیا۔ وہ بے جا ٹیکس سے بھی تنگ تھے۔ مملوکوں میں شرعی قانون ختم ہو گیا۔ ایسی چیزوں کو قانون کا درجہ دے دیا جاتا جو چیز سلطان کو پسند آتی۔ اس صورتحال میں شام کے علماء، قبائل سردار، قاضیوں وغیرہ نے متفقہ مشورہ سے سلطان سلیم اول کے نام خط لکھا اور انہیں مملوکی سلطنت پر قبضہ کرنے کی دعوت دی۔ سلطنت عثمانیہ کے علماء کا بھی یہی خیال تھا کہ مملوک سلطنت کو اب عثمانی سلطنت میں جذب ہو کر ایک ہو جانا چاہیے۔ مملوک اب پرتگالی عیسائیوں کا حملہ برداشت کرنے کے قابل نہ تھے۔ یہ سب حالات سلطان سلیم سے پوشیدہ نہیں تھے۔ ادھر یوں ہوا کہ ایشیائے کوچک کے مغربی حصے کے گورنر سنان پاشا نے خبر بھیجی کہ سرحد شام پر مملوکی فوجیں جمع ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس علاقے پر حملہ کر دیں گی۔ سلطان سلیم نے فوری اجلاس طلب کیا۔ اس مسئلے پر بحث کی گئی۔ بالآخر محمد پاشا کا مشورہ مانا گیا کہ مملوکوں پر حملہ کر کے اسے ایک سلطنت بنا دینا چاہیے۔ اس وقت عثمانی سلطنت اس بات کا حق رکھتی تھی۔ سلطان سلیم نے کانسو غوری کو خط لکھا کہ تم میری اطاعت کر لو ورنہ ہم تمہارا ملک مجبوراً چھین لیں گے۔ غوری نے سلطان سلیم کا مذاق اڑایا اور سلطان سلیم کے سفیروں کو قید کر لیا۔ اب اتنا بہانہ ہی سلطان سلیم کے لیے فوج کشی کرنے کو کافی تھا۔ فوراً قسطنطنیہ سے فوج لے کر روانہ ہوئے۔ جب حلب کے قریب پہنچے تو کانسو غوری گھبرا گیا۔ اس نے سلطان سلیم کے سفیروں کو آزاد کر کے صلح کی پیشکش کی مگر کوشش بیکار تھی۔ سلطان سلیم برابر آگے بڑھتے رہے۔ حلب کے قریب میدان مرج میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ 1516 عیسوی کا دن تھا۔ مملوک بھی بہادری میں کسی سے کم نہ ہوا کرتے تھے۔ ان کی فوج حلب کے قریب میدان مرج میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ 1516 عیسوی کا دن تھا۔ مملوک بھی بہادری میں کسی سے کم نہ ہوا کرتے تھے۔ ان کی فوج نے کسی دور میں منگول ہلاکو خان کی فوجوں کو ناکو ناک چنے چبوا دیے تھے مگر اب ان میں کمزوری کے آثار تھے۔ مملوکی سلطان کانسو غوری خود ایک برا شخص تھا۔ بے جگری سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ مملوکی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے۔ سلطان سلیم آگے بڑھ کر حلب میں داخل ہو گئے۔ حلب کا امیر خیر بے تھا۔ اس نے شہر کی چابیاں سلطان سلیم کو پیش کی۔ حلب کی عوام نے سلطان سلیم کا وحلانہ استقبال کیا۔ حلب کے باشندے اپنے علماء اور صلحاء کے ساتھ سروں پر قرآن اٹھائے ہوئے سلطان سلیم کے استقبال کو آئے، فتح کی مبارک دی اور رحم کی درخواست کی۔ سلطان سلیم نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ پھر سلطان سلیم جامع مسجد گئے۔ خطیب نے جمعہ کے خطبے میں سلطان سلیم کا نام لیا اور سلطان سلیم کو خادم الحرمین شریفین کا لقب دیا۔
غوری کی لاش کو سلطان سلیم کے حکم پر اٹھایا گیا۔ اس کا جنازہ بھی عثمانی لشکر نے پڑھا۔ اسے حلب کے قریب دفن کر دیا گیا۔ حلب فتح کرنے کے بعد سلطان سلیم آگے بڑھے۔ دوسرے شہروں کے دروازے سلطان سلیم کے لیے خود بخود کھلتے گئے۔ کسی نے بھی مزاحمت نہیں کی، بلکہ سلطان سلیم کا وحلانہ استقبال کیا گیا اور شہر سلطان کے حوالے کر دیا جاتا۔ چنانچہ دمشق، حمص، بیت المقدس اور معتد شہر سلطان کی حدود میں آ گئے۔ دمشق میں سلطان سلیم نے غریبوں کے لیے ایک ادارہ بنوایا۔ اس کے اخراجات کے لیے کافی رقم اور جائیداد وقف کر دی۔ یوں شام سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا۔ مملوکیوں نے بھاگ کر مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں پناہ لی اور وہاں تومان بے کو اپنا سردار مقرر کیا۔ اب سلطان سلیم